نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب نمبر 14 حدیث نمبر 72۔ باب الفہم فی العلم، باب ہے علم کے اندر فہم، علم کے اندر رسوخ اور مضبوطی حاصل کرنے کے بارے میں۔ الفہم سے مراد ذہن کی وہ تیزی جس سے کسی کے قول یا فعل کو کسی قرینے سے اس کا مطلب اور مفہوم سمجھ لیا جائے، کسی کے قول یا فعل کو کلام کے سیاق و سباق سے، اس کے قرینے سے اس کا اصل مفہوم متعین کر لیا جائے، معلوم کر لیا جائے، اس کو فہم کہتے ہیں۔ جس طرح علم کی فضیلت ہے، اسی طرح علم کے اندر مہارت پیدا کرنا، علم کے اندر پختگی پیدا کرنا، یہ بھی قابل مدح اور قابل تعریف خوبی ہے۔ تو اس باب کے اندر یہ ترغیب ہے کہ باب کے علم سرسری اور سطحی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ علم جو مضبوط بنیادوں پر ہونا چاہیے کہ کسی کی بات کو سنتے ہی اس کی گہرائی اور تہ تک انسان پہنچ جائے۔ اصل قابل تعریف قابل مدح علم یہ ہوتا ہے۔ چنانچہ امام بخاری جو روایت لائی ہے یہ پہلے بھی کئی مرتبہ گزری ہے، اب دوبارہ اس روایت کو لا کر ایک اور استدلال کیا ہے، وہ علم کے اندر فہم حاصل کرنے کا۔ فرماتے قال حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال قال لی ابن ابی نجیح عن مجاہد قال صحبت ابن عمر الى المدینہ فلم اسمعه يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا حدیثا واحدا۔ حدثنا علی سے مراد علی بن عبداللہ المدینی ہے، امام بخاری کے مشہور شیخ علی بن مدینی۔ قال حدثنا سفیان سے مراد سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ ہے۔ قال علی ابن ابی نجیح، سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابن ابی نجیح نے فرمایا۔ ابن ابی نجیح سے مراد عبداللہ بن ابی نجیح ہے۔ ان مجاہد، وہ امام مجاہد سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں صحبت ابن عمر الی المدینہ، میں ساتھی بنا عبداللہ بن عمر کا مدینہ تک، مکہ سے مدینہ تک میں نے ان کے ساتھ سفر کیا۔ فلم اسمعہ یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا حدیثا واحدا، نہیں سنی میں نے ان سے کوئی حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بیان کرتے ہوں سوائے ایک حدیث کے۔ اتنے لمبے سفر میں صرف ایک حدیث میں نے، ایک بات جو انہوں نے نبی کی طرف نسبت کر کے بیان کی وہ سنی۔ صحابہ کرام بہت احتیاط کرتے تھے نبی کی طرف نسبت کر کے بات کو بیان کرنے میں، جب تک ان کو پورا یقین، اعتماد اور رسوخ حاصل نہ ہو جاتا کہ واقعی یہ الفاظ، یہ بات پیغمبر نے فرمائی ہے، اس وقت تک وہ بیان نہیں کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر اور ان کے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں ہی بہت احتیاط کرتے تھے احادیث کو بیان کرنے میں۔ اس کے باوجود عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایات بہت زیادہ ہیں، اتنی احتیاط کرنے کے باوجود بھی ان کی روایات کافی ثابت ہیں، چونکہ لوگ ان کی طرف علم کے لیے رجوع کرتے، ان سے مسائل، ان سے فتاویٰ پوچھتے، تو ان کو گاہے بگاہے احتیاط کے باوجود جو بالکل یقین اور اعتماد سے نبی کی باتیں ثابت ہوتی ان کو بیان کرتے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ سنی سنائی بات اور شکوک و شبہات والی کوئی روایت، اس کو بیان کرنا یہ درست نہیں جب تک یقین نہ ہو، اور یہ بھی اس کی سندی حیثیت کیسی ہے اس کو جانچ پڑتال کرنے کے بعد آگے بیان کرنا چاہیے۔ موضوع قسم کی روایات، ضعیف روایات، یا جن کا ان کے صحیح اور ضعیف ان کا کوئی علم ہی نہیں،
تو ان کو آگے موبائل میں یا زبانی طور پر کسی طرح آگے نقل کرتے رہنا یہ درست نہیں، بلکہ اہل علم سے اس سے پہلے تحقیق کرنی چاہیے۔ قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأتي بجمار۔ اب اتنے لمبے سفر میں جو انہوں نے ایک روایت بیان کی، ایک حدیث بیان کی، اب اندازہ کیجئے وہ کتنی پوری یقین اعتماد والی اور عین نبی کے مجلس کے اندر ہو بہو ہونے والا واقعہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ لایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمار۔ جمار کھجور کا پودا جو اوپر اس کا سار ہوتا ہے، جہاں شاخیں اور خوشے نکلتے ہیں، تو جنہوں نے کھجور کا درخت دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ نیچے تنا کچھ باریک ہوتا ہے، اوپر اس کا سار بڑا ہوتا ہے۔ تو اس سار کو اگر کاٹا جائے تو اس کے درمیان ایک گودا نکلتا ہے، جس طرح کہ ناریل ہوتا ہے، اس طرح ناریل کی طرح نکلتا ہے۔ اس کو کاٹا جائے تو اس کے اندر مکھن کی طرح کے گودا ہوتا ہے جو بڑا لذیذ ہوتا ہے، صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے، لیکن وہ پورے پودے کا مغز اور دماغ ہوتا ہے۔ اگر وہ نکال دیا جائے تو پودا ختم ہو جاتا ہے۔ تو عام طور پر جو پودے ٹوٹ جائیں یا کاٹ دیے جائیں یا کسی طرح وجہ سے بیکار ہو جائیں تو پھر جو ان درختوں کے مالک ہوتے ہیں وہ اس کا وہ جمار نکال کر خود استعمال کرتے ہیں یا تحفے تحائف میں آگے بھیجا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی وہ جمار پیش کیا گیا۔ تو اسی کو دیکھ کر آپ نے پھر آگے ایک سوال کیا، تو یہ تھا ایک فہم کہ جو چیز سامنے ہے اسی سے آپ نے ایک سوال پیدا کیا ہے کہ یہ سامعین جو ہے اب یہ ان کی زیرک اور ان کی فہم کی تیزی کی علامت ہے کہ وہ بات کا جائزہ لیں کہ کون سی بات چل رہی تھی، یا دائما کیا واقعہ پیش آیا یا کیا چیز سامنے آئی ہے جس کی مناسبت سے یہ سوال کیا گیا ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ ان من الشجر شجرۃ، بے شک درختوں میں سے ایک درخت ہے، مثلھا کمثل المسلم، اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے، اس درخت کی مثال مسلمان کی طرح۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے اس درخت کی کوئی چیز بھی بیکار نہیں، تمام کی تمام کار آمد ہے۔ کیا اس کی جڑ ہے، اس کا تنا ہے، اس کی شاخیں، اس کے شمراخ، اس کا پھل خواہ کچا ہو یا درمیانہ ہو یا پکا ہوا ہو، اسی طرح اس کے پھل کی جو گٹھلیاں ہیں وہ بھی الغرض اس کی ایک ایک چیز کار آمد ہے، سدا بہار ہے، اور اس کا پھل جو ہے انتہائی لذیذ ہے، چھوٹے سے لے کر بوڑھے تک تمام خوشی سے اس کو کھاتے ہیں، اور سالوں سال اس کو وہ پڑا رہے تو اس کے اندر کوئی خرابی، اس کے غذائیت میں فرق نہیں آتا۔ تو جس طرح اس کی ہر چیز کے اندر اعلیٰ درجے کی خوبیاں ہیں، ایک مسلمان، ایک مومن، اس کی بھی تمام حرکات و سکنات وہ کار آمد ہوتی ہے، مفید ہوتی ہے، وہ لغویات سے بچنے والا، بیہودہ باتیں، بیہودہ کام، بیکار کام ایسے نہیں کرتا۔ اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا رات کو آرام کرنا، دن کو کام کرنا، الغرض اس کا کھانا پینا، رہنا سہنا، یہ تمام دوسروں کے لیے ایک اسوہ ہوتا ہے، دوسروں کے لیے ایک درس اور سبق ہوتا ہے۔ تو انتہائی اپنی زبان کو جنبش بھی دیتا تو وہ بھی ایک فائدہ مند، اور اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتا تو وہ بھی مفید ہوتا ہے۔ یہ آپ نے ایک مثال دی کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے، اس کی مثال ایک مسلمان کی طرح ہے۔ سوال یہ تھا کہ آپ بتلائیں کہ وہ درخت کیا ہے۔ تو باقی صحابہ کرام دوسرے درختوں تر ان کے ذہن گئے، کیونکہ آپ نے ایک علامت یہ بھی بیان کی تھی جو اس جگہ اس کا تذکرہ نہیں، کہ اس کا پتہ نہیں گرتا۔ ایک جو جمار سامنے تھا، دوسری آپ نے ایک علامت بھی بیان کر دی، اس کا پتہ جھڑتا نہیں ہے۔ ان دو سیاق و سباق کو جمع کر کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سمجھ گئے کہ اس مراد کھجور کا درخت ہے، لیکن ان کو ہمت نہ ہوئی بیان کرنے کی، کیونکہ مجلس کے اندر بڑے بزرگ تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، اور
عبداللہ کے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، اور بھی بڑے بڑے کبار صحابہ موجود ہیں. تو بڑے کے ہوتے ہوئے اب انہوں کو ہمت نہ ہوئی کہ میں بیان کروں، تو ان کے ذہن میں تو چیز آ گئی لیکن بیان نہ کر سکے. فرماتے ہیں فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ یہ نخلا، میں نے ارادہ کیا کہ میں کہہ دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے. فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ لیکن میں تھا ان تمام لوگوں میں سے چھوٹا، جتنے مجلس میں بیٹھے تھے عمر کے اعتبار سے میں سب سے چھوٹا تھا. فَسَكَتْتُ تو میں شرم و حیا کرتے میں خاموش رہ گیا. تو جب کوئی بھی جواب نہ دے سکا تو آپ نے خود بتلا دیا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نخلا، آپ نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. جو تم نہیں بتلا سکے تو وہ کھجور کا درخت. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اپنے شاگردوں کی تشہیز اذہان کے لیے اس طرح کے سوالات کرنا یہ اچھی بات ہے، ان کے ذہنوں کو تیز کرنے کے لیے. اگر آپ خود ابتدا میں بتلا دیتے بھی کھجور ایک ایسا درخت ہے جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے، اس کا پتہ نہیں جھڑتا، تو یہ ایک عامی سی بات سمجھ کر کہ یہ تو تمام ہی جانتے ہیں تو کہ اس کی طرف توجہ نہ کرتا. لیکن آپ نے تمام کے ذہنوں کو تھوڑا سا جھنجھوڑا، پہلے سوال کیا، جب جواب نہ آیا آپ تمام بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں، اور انتظار کے بعد جو بات بتلائی جائے تو وہ ذہن کے اندر بڑی بیٹھنے والی ہوتی ہے. تو یہ بھی استاد کی ایک مہارت ہوتی ہے کہ اپنے شاگردوں کو متوجہ کرنا، ان کے ذہنوں کو حاضر کرنا، ان کے ذہنوں کو تھوڑا سا جھنجھوڑ کر بات بتلانا، تاکہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات پیوست ہو جائے اور مضبوط ہو جائے. تو جب وہ نہ بتلا سکے، اب وہ بڑے شدت سے انتظار میں کہ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے. ہم نے بھی چھوٹے ہوتے کئی ایسی پہیلیاں، کوئی ایسے واقعات، کوئی ایسے سوالات جو عامی سے تھے پوچھے گئے نہیں بتلائے، ہم اس میں کافی سر کھپاتے رہے، نہیں پتہ چلا. جب بتلایا گیا تو آج سے 40 سال پہلے 45 سال پہلے کوئی باتیں آج بھی ذہن میں ہیں، اور تمام واقعہ بھی اور پوچھنے والے وہ بھی ذہن میں ہے. کیوں؟ وہ ذہن کے اندر ایک سوال پیدا کر کے ذہن کو بیدار کر کے وہ بتلائے گئے ہیں. تو یہ تشہیز اذہان کے لیے یہ استاد کو چاہیے، بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنے حاضرین، اپنے مخاطبین، اپنے متعلمین، ان کے ساتھ ایسا انداز اپنانا چاہیے. لیکن آپ نے پھر جلدی بتلا دیا. یہ نہیں کہ کل تک مجھے کل اللہ کر بتلانا، پرسوں بتلانا. اتنے کہ پریشان بھی کہ پورا رات انسان سوچ میں رہے، فکر میں رہے، باقی ضروری کام چھوڑ کر اسی ایک سوال کی اندر اٹکا رہے. تو یہ اتنی بھی شدت نہیں ہونی چاہیے. جس طرح کے بعض جو بتلاتے نہیں، تم نے خود ہی حل کر کے آنا ہے. ایک ہے کہ یہ استاد رہنمائی کر دے کہ یہ سوال ہے، آپ نے فلاں کتاب میں تلاش کر کے لانا ہے. یہ تو ایک ترغیب ہے. کوئی ایک کتاب، 2 کتابیں ان کی ورق گردانی کرے گا، اس کے مطالعے میں فائدہ ہوگا. یہ ایک اور بات ہے. ایک کام پہ ہیلی عام سوال سا ہے تو اس کو بتلانا ہی نہیں، میں نے بتلانا ہی نہیں. 2 دن تمہیں مہلت ہے، 4 دن مہلت ہے، ہفتے بعد 1 ہفتے میں تلاش کرو. وہ پورا ہفتہ اسی میں اٹکے رہیں. تو یہ بھی نہیں، آپ نے فوراً پھر تھوڑی دیر بعد بتلا بھی دیا. اس سے ایک اور بھی سبق ملا کہ اپنے شاگردوں کے اندر مطالعاتی ذہن یہ پیدا کرنا چاہیے. مطالعاتی ذہن سے مراد ہر کسی چیز کی گہرائی میں اترنی، اور یہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے کہ کسی چیز کی اس سے عبرت و درس حاصل کرنا. ورنہ ہر چیز کے اندر درس ضرور ہوتا ہے، سبق ضرور ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ورقہ ہے، اس ورقے کی بڑی حیثیت ہے. اگر میں کوئی بچہ اس کو پھاڑ دے تو میں برداشت نہیں کروں گا، اس کو مارنے تک جاؤں گا، سخت سست کہوں گا. اس ورقے کی بڑی حیثیت ہے. لیکن یہ ورقہ اگر پھٹا ہوا ہو، کتاب سے الگ ہو جائے تو پھر یہ الگ پڑا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب تک یہ کتاب کے اندر اپنی جگہ پر لگا ہو تو اس کی عزت احترام ہے. لیکن اگر یہ پھٹ جائے، الگ ہو جائے، پھر اس کی عزت وقار ختم ہے.
اس سے ایک درس ملا، جب تک انسان ایک جماعت میں ایک نظم میں ہے تو اس کی ایک حیثیت ہے، مرتبہ ہے، مقام ہے، اس کا ایک وقار ہے۔ جب نظم سے، جماعت سے، اپنے اجتماعیت سے الگ ہو جائے گا تو اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اب اس سے یہ ایک درس نکالا، ہمیں سبق نکالا ہے۔ اسی طرح مثلا میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ ایک خوبصورت پینسل جیب میں لگائی ہے، کیوں لگائی ہے؟ اس لیے نہیں کہ اس کا رنگ ڈھنگ اچھا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کوئی صلاحیت خوبی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ لکھنے کی۔ اگر لکھنے کی خوبی نہ ہو، اس کا رنگ بھی ہے، شکل و صورت بھی ہے، تو پھر میں اس کو ٹوکری میں پھینک دوں گا۔ اب اس میں کیا درس نکلا کہ جب تک کسی کے اندر صلاحیت ہے، وہ کارآمد ہے، قابل عزت احترام ہے، جب صلاحیت ختم ہو جائے تو وہ بیکار ردی کا مال ہے۔ تو انسان کو بھی چاہیے، طالب علم کو چاہیے اپنی صلاحیتیں زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، تاکہ اپنے اساتذہ، انتظامیہ، اپنے رشتہ دار، اپنے معاشرے کے اندر ان کی ایک عزت و احترام رہے۔ تو اگر وہ ان کے اندر صلاحیتوں کو سلب کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، صلاحیتوں کو دبا کر دفن کر دیتے ہیں، تو ان کی کوئی احترام نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ ہوتا ہے مطالعاتی، کسی کو تعلیم، طالب علم کو مطالعاتی ذہن بنانا کہ ہر چیز کے اندر درس اور سبق نکالنا۔ تو آپ نے یہی درس دیا کہ ایک کھجور کا درخت ہے، دیکھنے میں تو عام کھجور کا درخت ہے، لیکن جب آپ نے کہا کہ ایک مسلمان مومن کے ساتھ اس کی مثال، اب انسان اس میں دیکھے گا کہ اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، مسلمان کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، ان کا تقابل کرے گا۔ جیسے اس کے اندر کھجور کے درخت کے اندر خوبیاں مندرجہ ذیل ہے، نمبر 1 2 3 4 5 6 10 15 20 نکالے، طالب علم کو ذمہ لگا دے، نکالو جتنی خوبیاں تم لا سکتے ہو۔ ایک دن وہ کوئی طالب علم 10 خوبیاں لے کر لایا، کوئی 15، کوئی 20۔ اچھا اگلے دن کہیں کہ اب پیغمبر نے جو ایک مسلمان کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اب اس کو مناسبت اور موافقت کرو کہ یہ خوبی کھجور کے درخت کی مومن کے اندر کیسے ہو سکتی ہے، ان کی تطبیق۔ تو یہ ہوتا ہے ایک استدلال کرنے کی صلاحیت کو بڑھانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے شاگردوں، اپنے ساتھیوں کے اندر یہ چیز بیدار کرنے، ان کی صلاحیتوں کو بڑھانے اور ان کے مطالعاتی ذہن بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنے سامعین، اپنے شاگردوں، اپنے تلامذہ کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کم حق کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی اور ان کو آگے ابلاغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔